کا ہوگا کیا؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں چھوڑ ذرا تو ایک نماز کو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی ایک نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کو 80 حقب جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اور ایک حقب کا جو فاصلہ ہے وہ 80 سال کا ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آپ بتائیں کس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اور پیغمبر کی زبان نبوت سے ادا کروا کر رب نے یہ بتا دیا ہے کہ جو بندہ اس تحفے کی لاج نہیں رکھے گا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر عذاب بھی عام نہیں بلکہ اس قبر میں جانے کے بعد قبر کے فوراً پہنچتے ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بندے تو نے میرے حکم کی لاج نہ رکھی، میرے پیغمبر کو دیا ہوئے تحفے کا تو نے لاج نہ رکھی، اس لیے آج تجھے عذاب ہوگا۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا جو عصر کی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے خود ہلاک ہو گیا، اس کا کنبہ قبیلہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال و متاع ہلاک ہو گیا، اس کی جائیداد تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ایک نماز کا نتیجہ ہے۔ جو مسلمان 11 مہینے مسجد میں نہیں آتا، آپ بتائیں اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ جب ایک نماز کی عصر کی ضائع کرنے کا نقصان اتنا ہے تو پھر 12 مہینے جو نماز نہیں پڑھتا ان کا اللہ کیا حشر کرے گا؟ اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا یحشرون یوم القیامۃ فرعون و ہامان و ابی بن خلف۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن جس بندے نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا، محبوب کائنات فرماتے ہیں چھوڑی ایک نماز ہے، چھوڑی اس نے جان بوجھ کر ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ فرعون سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور سب سے عذاب فرعون کو جب سے مرا ہے، پانی میں غرق ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک فرعون کو عذاب ہوتا رہے گا۔ جیسے فرعون کا عذاب دائمی ہے، بے نمازی کا عذاب بھی اللہ دائمی دے گا، ہمیشہ کا عذاب دے گا۔ اس لیے مسلمانوں میرے اور آپ کے پیغمبر نے چن چن کر ان لوگوں کا نام لیا، اور جو حامان ہے یہ اس کا خازن ہے، یہ اس کا وزیر ہے، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے اس نے ایک گھوڑا پالا، اور گھوڑا پال کر اس بدبخت نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں پیغمبر کو قتل کروں گا، اور میں ایک گھوڑا پال کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس پیغمبر قائد کو قتل کروں گا جس کو مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ حضور کے کانوں میں بات پہنچ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے نبی اجازت دیں ہم ابی بن خلف کا سر قلم کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو آنے تو دو، اس کا حشر دیکھنا کیا ہوگا۔ آقا نامدار کے سامنے آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوا، سامنے پیغمبر ہیں، صحابہ ادھر سے دوڑتے ہیں، کچھ صحابہ دائیں بائیں سے دوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا سر میں پیغمبر خود قلم کروں گا۔ آپ نے تلوار ایک صحابی سے لی، یہ خنجر ایک صحابی سے لیا، آپ نے چھڑا ایک ہلا کر تھوڑی سی حرکت دی، اس کی خنجر یہاں گردن پر تھوڑا سا ٹکرایا، ایسے بلک رہا تھا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے ساتھ بھی وہ حشر نہیں ہوتا جو ابی بن خلف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ باقی سارے کافر پوچھتے ہیں ابی بن خلف تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے؟ زخم تو تھوڑا لگا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زخم کس نے لگایا ہے؟ یہ کائنات کی اس دھرتی کے پیغمبر نے لگایا ہے۔ اگر یہ زخم کسی پر لگ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی اتنے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور مرنے کے بعد اس سے بھی عذاب و حساب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا حشر کا یہ عالم ہوگا جیسے ابی بن خلف کا حال ہے۔ ابی بن خلف پیغمبر کی تلوار سے مرا، ابی بن خلف پیغمبر کے خنجر سے مرا ہے۔ تو آپ بتائیں جو پیغمبر کی نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ کے پیغمبر تحفہ لے کر آئے، جو اس کو ضائع کرے گا اس کا حشر اگر ابی بن خلف کے ساتھ ہو، آپ اس کو پسند کریں گے؟ کرو گے بھائی؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں نماز کی پابندی کریں،
نماز کا اہتمام کریں. نماز کو جو دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، اور جو دین کا ستون ہوتا ہے جب تک وہ قائم ہے پورا دین قائم ہے. اگر وہ قائم نہیں، اس نے دین کو گرایا. جس نے نماز کو گرایا اس نے زکوٰۃ کو گرایا، جس نے نماز کو گرایا اس نے اسلام کو گرایا، جس نے اسلام کو گرایا اس سے بڑا اس دنیا میں بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو اہتمام کرو نماز کا. یہی نماز ہے جو میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جنت کی کنجی ہے. اور قبر کے اندر حساب و کتاب اگر سب سے پہلے لیا جائے گا کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ نماز کا حساب ہوگا. نماز کا حساب ہوگا. مسلمان 12 مہینے نماز نہیں پڑھتا اور پھر 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، اس بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی انسان سوچے، توجہ کرے، فکر کرے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. کبھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہا ہو. اس لیے میرے دوستو نماز کا اہتمام کریں. شریعت اور لاجک ساتھ ساتھ. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.